बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला के अजीम और करीम नबी थे। उनका वाक़या कुरान मजीद में एक अनोखा वाक़या है। आज हम इस बारे में तफसील से बात करेंगे। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने किस तरह ज़िंदगी गुजारी, उनकी कौम उन पर किस तरह ईमान लाई। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने कौन सी गलती की जिसकी वजह से अल्लाह तबारक व तआला उनसे नाराज हो गया। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को इसकी सज़ा क्या मिली। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में कितने दिन जिंदा रहे। किस दरिया में हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली ने निगला था। जब आप मछली के पेट से बाहर आए तो आपने कौन सी मुश्किलात का सामना किया। फिर जब हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम अपनी बस्ती में वापस गए तो उनकी कौम ने उनके साथ क्या किया। बादशाह ने हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम के बारे में क्या हुक्म जारी किया। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने किस जगह वफात पाई। ये तमाम बातें इस वीडियो में बताई जाएंगी। इससे पहले अगर आप लोगों ने हमारा चैनल इस्लामी किस्सा सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर लाजमी करें। शुक्रिया। दोस्तों, हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम मिता था। आप इब्राहीम अलैहिस्सलाम की नस्ल से थे। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का एक नाम ज़न्नून था, यानी मछली वाला। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को एक अजीम बस्ती की जानब माबूस किया गया। इस बस्ती का नाम नैनवा था। ये बस्ती इराक के शुमाल में मौसल के बिल्कुल नज़दीक थी। इन दोनों के दरमियान दरियाए दजला वाक़या था। मौसल के नज़दीक एक ही दरियाए दजला बहता था, जबकि इसके बिल्कुल सामने नैनवा की बस्ती थी। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का सिलसिला नसब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई बिन्यामीन के वास्ते से हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम से मिल जाता है। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का ज़माना हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वफ़ात के 800 साल के बाद का है। नैनवा के बाशिंदे बहुत दौलतमंद थे। ये लोग अपनी दौलत पर बड़ा गरूर करते थे। नबूवत मिलने पर हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को शिर्क से रोकने की कोशिश की। उनको उनकी बुराइयां उनके सामने बयान की, मगर आपकी कौम ने आपकी बातों से इनकार किया। आपने लोगों को अल्लाह तबारक व तआला की पहचान करवाने की कोशिश की, मगर कौम ने आपकी बात ना मानी, बल्कि ये कौम हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की दुश्मन बन गई। नैनवा की आबादी कुरान मजीद के मुताबिक 1 लाख से ज़्यादा अफराद पर मुश्तमल थी। आप अपनी कौम को शिर्क से रोकते रहे, मगर आपकी कौम इनकार करती रही। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने हिम्मत ना हारी, बल्कि उन लोगों को तबलीग देते रहे। आखिरकार हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला की जानब से हुक्म हुआ, तुम अपनी कौम को बता दो, अगर वो हमारी बात नहीं मानते तो ना माने। मुझे अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से हुक्म आया है, 3 दिन के अंदर तुम पर अजाब नाज़िल होगा। अभी वक्त है, तुम लोग अपनी इस्लाह कर लो। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम ने जब आपकी ज़ुबान से अजाब का लफ्ज़ सुना तो उनमें हलचल मच गई, क्योंकि ये कौम हज़रत लूत अलैहिस्सलाम पर आने वाले अजाब के बारे में अच्छी तरह जानती थी। इन्हें इस बात का पता था, उन कौमों को भी अंबिया इकराम ने अल्लाह तबारक व तआला के अजाब से डराया था, मगर वो लोग ईमान ना लाए, जिसकी वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने इन्हें इबरत का निशान बना दिया। ये लोग एक दूसरे से कहने लगे, यूनुस की जिंदगी हमारे सामने है। इन्होंने कभी झूठ नहीं बोला, कभी वादा खिलाफी नहीं की। आखिरकार वो लोग इस नतीजे पर पहुंचे, हम लोग यूनुस अलैहिस्सलाम को देखते हैं, वो बस्ती में रहते हैं या बस्ती को छोड़कर चले जाते हैं। अगर वो शहर को छोड़कर चले गए तो समझ लो अल्लाह तबारक व तआला का अजाब आने वाला है। दूसरी तरफ हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम वही का इंतजार किए बगैर अपनी उम्मत से नाराज होकर नैनवा से निकल गए। सुबह होते ही आसमां पर स्याह धुएं के बादल छाने लगे। हर तरफ स्याह अंधेरा छा गया, जिसे देखते ही लोग खौफ में मुब्तला हो गए। इस बात का जिक्र अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में भी किया है। जब इन्होंने स्याह बादलों को मंडलाते हुए देखा तो उनके पैरों से जमीन निकल गई। इन्हें हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की बातें याद आने लगी। वो सोचने लगे, हम लोग तो यूनुस अलैहिस्सलाम को तलाश करके उनके हाथ पर तौबा कर लेते हैं, उनके खुदा पर ईमान ले आते हैं,
پھر وہ یونس علیہ السلام کو تلاش کرنے لگے، مگر وہ لوگ تلاش کرنے میں ناکام رہے۔ یہ لوگ اس قدر گھبرا گئے اور سوچنے لگے، یہ نہ ہو ہم یونس علیہ السلام کو تلاش کرتے رہیں جبکہ ہم پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے عذاب نازل ہو جائے، ہم قوم عاد اور قوم لوط کی طرح عبرت کا نشان بن جائیں۔ یہ معاملہ دیکھ کر تمام قوم اپنے جانوروں سمیت تمام لوگوں کو لے کر کھلے میدان میں آ گئی۔ یہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے اس قدر خوف زدہ تھے، ماؤں نے اپنے ننھے بچوں کو خود سے جدا کر لیا۔ پھر یہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے آہو بکاہ کرنے لگے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان پر رحم آ جائے۔ اسی حالت میں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کرنے لگے، جس کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی کیا ہے۔ اے ایمان والو، جب یونس علیہ السلام ہمارے پاس آپ کا جو پیغام لائے تھے، ہم اس پر دل اور جان سے ایمان لاتے ہیں۔ یہ دنیا کی واحد قوم تھی جو عذاب کو دیکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کرنے لگی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول کر لیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم سے عذاب کو ہٹا لیا، لہٰذا یونس علیہ السلام کی قوم خوش قسمت قوم بن گئی۔ حضرت یونس علیہ السلام 7 سال تک ان کو اسلام کی تبلیغ دیتے رہے، مگر یہ قوم آپ کو جھٹلاتی رہی۔ دوسری طرف حضرت یونس علیہ السلام ان کو عذاب کی خبر دے کر شہر سے باہر نکل گئے، جبکہ ابھی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے چلے جانے کا حکم نہیں ہوا تھا۔ اس بات پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے پکڑ ہو گئی۔ جب حضرت یونس علیہ السلام دریائے فرات کے کنارے پہنچے تو کشتی دیکھی جو مسافروں سے بری ہوئی تھی۔ حضرت یونس علیہ السلام کشتی میں سوار ہو گئے، کشتی روانہ ہو گئی۔ پورا دن کشتی سمندر میں سکون سے چلتی رہی۔ اچانک اونچی اونچی لہریں اٹھنے لگی، لوگوں نے اپنا ساز و سامان سمندر میں پھینک دیا تاکہ کشتی کا بوجھ ہلکا ہو جائے، لیکن کشتی کا بوجھ پھر بھی کم نہ ہوا۔ جب کشتی ڈگمگانے لگی تو کشتی میں سوار لوگوں کو کشتی کے غرق ہونے کا یقین ہونے لگا۔ اہل کشتی کے لوگوں نے اپنے عقیدے کے مطابق کہا، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس کشتی میں کوئی غلام سوار ہو گیا ہے جو اپنے آقا سے بھاگا ہوا ہے۔ جب تک اس شخص کو اس کشتی سے الگ نہ کیا جائے نجات مشکل ہے۔ جب حضرت یونس علیہ السلام نے یہ سنا تو ان کو پتہ لگ گیا کہ میرا نینوا سے وحی کا انتظار کیے بغیر اس طرح چلے آنا اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں آیا، اور یہ میری آزمائش کے آثار ہیں۔ یہ سوچ کر حضرت یونس علیہ السلام نے اہل کشتی سے فرمایا، میں ہی وہ غلام ہوں جو اپنے آقا سے بھاگا ہوا ہوں۔ لہٰذا 3 مرتبہ قرآن اندازی کی گئی اور تینوں مرتبہ حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلا۔ تب مجبور ہو کر اہل کشتی والوں نے حضرت یونس علیہ السلام کو دریا میں ڈال دیا۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بہت بڑی مچھلی کو حکم دیا، حضرت یونس علیہ السلام کو زندہ نگل لو، اس وقت وہ تمہاری خوراک نہیں ہے، اس لیے ان کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ تو مچھلی نے حضرت یونس علیہ السلام کو اپنے پیٹ میں زندہ نگل لیا۔ جب حضرت یونس علیہ السلام نے اپنے آپ کو مچھلی کے پیٹ میں زندہ پایا تو بارگاہ الہی میں ندامت کا اظہار کیا کہ میں وحی الہی کا انتظار کیے بغیر اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اجازت کے بغیر اپنی امت سے ناراض ہو کر نینوا سے نکل آیا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارا۔ اس وقت حضرت یونس علیہ السلام 3 اندھیروں میں بند تھے، رات کا اندھیرا، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا اور سمندر کا اندھیرا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے ان اندھیروں میں یہ الفاظ کہے، اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پختہ ہے، میں تیری پاکی بیان کرتا ہوں، بے شک میں اپنے نفس پر خود ہی ظلم کرنے والا ہوں۔ اکثر روایتوں کے مطابق حضرت یونس علیہ السلام یہ کلمات نہ کہتے تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب حضرت یونس علیہ السلام نے یہ دعا کی تو یہ عرش الہی کے گرد گھومنے لگی۔ فرشتے کہنے لگے، بہت دور دراز جگہ سے آوازیں آ رہی ہیں، لیکن کان اس سے پہلے اس سے آشنا ضرور ہیں اور آواز بہت ہی کمزور ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کی درد بری آواز کو جب سنا
تو فرمایا کیا تم اس آواز کو نہیں پہچانتے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہ میرے بندے یونس علیہ السلام کی آواز ہے۔ فرشتوں نے کہا کہ یہ وہی یونس علیہ السلام ہے جس کے پاک عمل ہر روز تیری طرف چڑھتے تھے۔ اے اللہ مصیبت کے وقت یونس علیہ السلام پر رحم کر۔ تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے مچھلی کو حکم دیا کہ یونس علیہ السلام کو سمندر کے کنارے ڈال دے۔ ایک روایت کے مطابق حضرت یونس علیہ السلام 40 دن تک اس مچھلی کے پیٹ میں رہے اور اس کے بعد مچھلی نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے حضرت یونس علیہ السلام کو سمندر کے کنارے اگل دیا۔ حضرت یونس علیہ السلام بہت ہی کمزور اور ناتواں حالت میں خشکی پر ڈال دیے گئے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے سمندر کے کنارے پر ایک بیلدار درخت اگا دیا۔ کچھ روایتوں کے مطابق وہ پودا کدو کا تھا جس کے ذریعے سے حضرت یونس علیہ السلام پر سایہ ہو گیا۔ اس کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جنگلی بکری کو حضرت یونس علیہ السلام کے پاس بھیج دیا جو صبح و شام آپ کو اپنا دودھ پلاتی تھی، یہاں تک کہ حضرت یونس علیہ السلام تندرست ہو گئے۔ درخت کے اس سائے میں جھونپڑی بنا کر رہنے لگے جو سمندر کے کنارے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اگ آیا تھا۔ ایک دن حضرت یونس علیہ السلام کی قوم ان کو تلاش کرتے ہوئے اس ساحل پر پہنچ گئی۔ انہوں نے حضرت یونس علیہ السلام کو دیکھ لیا۔ انہوں نے آپ کے ہاتھ پر اسلام کی بیعت کر لی اور ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کرنے لگے اور وہاں رہ کر اپنی قوم کی رہنمائی فرمائی۔ حضرت یونس علیہ السلام کی زندگی نینوا میں ہی گزری اور وہیں آپ کا انتقال ہوا۔ اس قصے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ کسی حال میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے اور نہ ہی ہدایت کے معاملے میں اپنی ذات پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ ہدایت تو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے، ہمارے ذمے تو پیغام حق پہنچانا ہے۔ دنیا اور آخرت میں وہی لوگ کامیاب ہوتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرتے ہیں، انہیں اپنی زندگی پر لاگو کرتے ہیں اور ساری زندگی انہی کے مطابق زندگی گزارتے ہیں۔